یا ربنا ارحم لنا یا رب ذوالجلال کرم کا نزول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو۔ جس وقت موجود ہیں علامہ محمد اویس مدنی کے ساتھ آئیے جانتے ہیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں اور قبرستان کے آداب کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب اس دن کی فضیلت کے بارے میں اور جو ہے قبرستان کے آداب کے بارے میں اور جو قبرستان میں کن کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے اس بارے میں تھوڑا بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں احادیث کریمہ کے اندر بڑے فضائل اور اس رات میں عبادت کے بڑے فوائد دنیا اور آخرت کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنی کلب یہ قبائل عرب کے اندر ایک بڑا قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، تو اس لیے گناہ گاروں کی اتنی کثرت سے مغفرت کی جاتی ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ اس قبیلے کی طرف کی گئی ہے۔ اور یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، اس رات ہمیں غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے اور کوشش کی جائے کہ اس رات کو عبادت میں گزارا جائے۔ جس طرح جب یہ رات کا آغاز ہوتا ہے تو اس رات کے آغاز سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ ندا کی جاتی ہے کوئی مانگنے والا جس کو آج دیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب جس کی آج مغفرت کر دی جائے، یہاں تک کہ رزق کے بارے میں بھی ندا کی جاتی ہے کہ ہے کوئی رزق کا طالب کہ جس کو رزق دیا جائے۔ یہ رات بڑی بابرکت والی ہے، اس کو غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے کہ اس رات نازک فیصلے بھی ہونے ہیں، اور اس سال جس نے مرنا ہے اس کا نام بھی اس رات لکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کفن دھل کر تیار ہو چکے ہوتے ہیں، اور کفن اوڑھنے والے جو ہیں وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہوں گے اور گناہوں کے اندر مصروف، گناہوں کے اندر منہمک ہوں گے۔ تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا جائے۔ اللہ کریم اس رات عبادت کی ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور اس رات قبرستان کی حاضری بھی سنت مبارکہ ہے، اور جس طرح قبرستان ہم حاضری دیا کرتے ہیں، لیکن اس کے جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے اس کے بھی آداب ہمیں دیے ہیں کہ قبرستان حاضر ہوا جائے تو سب سے پہلے قبرستان میں حاضر ہو کر اہل قبر کو سلام پیش کیا جائے، اور یہ سنت مبارکہ بھی ہے، باقاعدہ اس کی حدیث پاک کے اندر تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح آج قبرستانوں کے اندر یہ خرافات بھی دیکھے جاتے ہیں کہ قبر کو سجدہ کرنا، قبر کے آگے جھکنا، شرعی طور پر اس کی ممانعت ہے۔ اگر سجدہ جھکنا یہ تعظیمی ہوگا تو یاد رکھیں یہ حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہوگا تو یہ تو کفر ہو جائے گا کہ بندہ اس سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جب بھی قبرستان حاضری دیں کوشش کریں کہ کسی بھی مسلمان کی قبر پر ہمارا پاؤں نہ جائے۔ اگر ہمیں کہیں پر ٹوٹی پھوٹی قبریں نظر آئیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس پر نہ چڑھیں، اور ہمیں جب قبر پہ حاضری دینی ہے تو قبر سے دور رہ کر حاضری دی جائے۔ یہی شریعت مطہرہ نے ہمیں آداب سکھائے ہیں۔ اور قبرستان کی جو حاضری ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے روکا تھا، منع کیا تھا، اور اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا حضور نے کہ قبرستان کی حاضری جو ہے یہ دنیا